باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران مظلوم کربلا، یقیناً آپ حضرات اس وقت زیر آسمان بیٹھے ہوئے کربلا کے ان بنی ہاشم کو رونے کو جمع ہوئے ہیں کہ جن پر یہ آسمان بھی گریہ کرتا ہے۔ عزاداری مظلوم کربلا 1400 سال سے کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، مہیا ہے، لیکن ذات واجب کی قسم یہ عزاداری، یہ سوگواری ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچی ہے۔ آج ہم اور آپ عزاداری حسین برپا کر رہے ہیں۔ میں تمہیداً کچھ جملے عرض کروں گا تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں۔ قبلہ نے آپ کو آمادہ کیا ہے کہ آپ اس وقت اس سے حسین غریب اور ان کے بھائیوں کے، بیٹوں کے، بھتیجوں کے جنازوں کا استقبال کرنے جمع ہوئے ہیں۔ آج جب یہ بنی ہاشم کے تابوت آئیں گے تو رونے والے بھی موجود ہیں، جنازہ اٹھانے والے بھی موجود ہیں۔ ہر تابوت کو 10-10 20-20 لوگ کاندھا دینے کے لیے موجود ہیں۔ مقدر ہے کربلا میں کہ لاشیں بہت ہیں، اٹھانے والا تنہا حسین ہے۔ آوازیں گریہ آپ کی بلند ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ عزاداری ہم تک یوں ہی نہیں پہنچی ہے، ماؤں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، ماؤں نے اپنے بچے فروخت کیے ہیں اس عزاداری کے لیے۔ محرم کا چاند طلوع ہونے والا تھا اور ایک شوہر اور بیوی غربت کے عالم میں گھر میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ چاند فلک پر نمودار ہونے والا ہے، گھر میں فاقے پہ فاقے ہیں، حسین کی فرش عزا کا انتظام کس طرح کیا جائے، مجلس کا اہتمام کس طرح سے کیا جائے۔ یہ جملہ شوہر بول رہا تھا اور بیوی بیٹھی ہوئی یہ جملہ سن رہی تھی۔ اچانک دونوں بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا یہ دونوں بیٹے بھی تو حسین کے صدقے ہیں، حسین کے نام پہ عطا کیے ہوئے ہیں اللہ نے، ایسا کریں ان دونوں بچوں کو بیچ دیں، جو قیمت آ جائے اس سے غریب کی فرش عزا بچھا دی جائے۔ باپ نے غور سے بچوں کی ماں کو دیکھا اور کہا ہو سکتا ہے جوش عقیدت میں بول رہی ہے، آواز دی بچے بیچنا آسان نہیں ہے، بعد میں تمہیں بچوں کی یاد آئے گی، بچوں کی یاد تڑپائے گی۔ ماں نے کہا اس حسین کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں میں اپنے بچوں کو یاد تک نہ کروں گی۔ دونوں بچوں کو آمادہ کیا فروخت کرنے کے لیے۔ سنیں گے جو لوگ عزاداری برپا کرتے ہیں کہ عزاداری قائم کرنے کا شہزادی کی نظر میں کیا مقام ہے، کیا وقار ہے۔ ماں نے دونوں بیٹوں کو آمادہ کیا، شوہر دونوں بیٹوں کو لے کر چلا، شہر کے چوراہے پر آیا، اس نے اعلان کیا غلام بیچ رہا ہوں، اگر کسی کو خریدنا ہو تو آ جائے۔ اب یہ اعلان کر رہا تھا کہ اس نے عجیب منظر دیکھا، سامنے سے گھوڑ سوار چلتا ہوا اس کے قریب آیا،
آ کر کہا سنا ہے تو غلام بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ دو غلام لے کر آیا ہوں۔ آنے والے نے کہا غلاموں کی قیمت بتا۔ اس نے قیمت بتائی۔ آنے والے نے کہا تیری قیمت میرے گھوڑے کی زین پہ بندھی ہوئی ہے، اپنی قیمت خود اتار لو۔ آپ نے جملہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے؟ تمہاری قیمت میرے گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی ہے، اپنی قیمت لے لو۔ باپ نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی اچھا ہوتا قیمت اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھ میں دے دیتے۔ آنے والے نے عجیب جملہ کہا، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو اپنے ہاتھوں سے قیمت تیرے ہاتھوں میں دیتے۔ میری زین سے تمہاری قیمت بندھی ہوئی ہے۔ باپ نے بڑھ کر زین سے قیمت کھولی، خوشی خوشی بیٹے کو بیچ کر خوشی خوشی گھر پہنچا۔ بیوی سے کہا مجلس کا اہتمام ہو گیا ہے، انتظام ہو گیا ہے۔ فرش ازاں بچ گئی، مجلس ہو گئی، تبرک تقسیم ہو گیا، ہر عزادار اپنے اپنے گھر کو چلا گیا۔ یا ماں نے فرش ازاں پہ بیٹھ کر زور زور سے رونا شروع کیا۔ شوہر قریب آیا، آ کر کہنے لگا میں نہ کہتا تھا کہ بعد میں بیٹوں کی یاد ستائے گی۔ ماں نے فرش ازاں پہ ہاتھ رکھا، آواز دی سی فرش ازاں کی قسم بچوں کی محبت میں گریہ نہیں کر رہی ہوں۔ پھر کیوں گریہ کر رہی ہو؟ آواز دی گریہ اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے بچوں کو نوحہ پڑھنے کا بڑا شوق تھا، میرے بچوں کو ماتم کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اللہ جانے جس نے خریدا ہے وہ میرے بچوں کو ماتم کرنے کی اجازت دے گا یا نہیں دے گا۔ ابھی شوہر اور بیوی میں یہ جملے کی تکرار ہو رہی تھی، یا دروازے پر کسی نے دق الباب کیا۔ شوہر نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا، دوڑتا ہوا زوجہ کے قریب آیا، آگے کہا غضب ہو گیا، خریدار بچوں کو واپس کرنے آ گیا ہے۔ زوجہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی، اس نے عجیب منظر دیکھا، ایک برقع پوش بیوی ہے جو اس کے دونوں بچوں کو لیے ہوئے اس کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ ماں نے دست ادب جوڑ لیے، آواز دی اگر میرے بچوں سے آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہے، غلامی کا حق انہوں نے ادا نہ کیا ہے، میں ان کی ماں ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کر آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اور پھر بچوں سے مخاطب ہو کر کہا خبردار یاد رکھنا یہ آقا زادی ہیں، تم غلام ہو، ان کی خدمت میں کوتاہی نہ کرنا۔ بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، آواز دی اماں حسین کی قسم ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، لیکن اماں یہ ساری باتیں بعد میں کرنا، یہ جو خاتون ہے نا یہ کوئی بڑی عظیم خاتون ہے، یہ کوئی بہت بڑی شہزادی ہے۔ جملہ سننا رونے والوں، یہ کوئی بہت بڑی شہزادی ہے، یہ کوئی بہت عظیم خاتون ہے۔ ماں نے بچوں کو اپنے قریب بلایا، آواز دی واقعہ بتاؤ۔ آواز دی اماں جب وہ گھوڑ سوار ہمیں لے کر گیا ہے نا، ہم ایک بہت بڑے محل میں شامل ہوئے، اماں یہ جو خاتون ہمارے دروازے پر کھڑی ہے، اماں یہ کوئی عظیم خاتون ہے، ایک عظیم تخت پر یہ موجود تھی۔ اماں اس محبت سے کبھی تم نے بھی ہمیں گلے نہیں لگایا جتنی محبت سے اس شہزادی نے ہمیں کلیجے سے لگایا۔ جزاک اللہ خیرن جزاک، اتنی محبت سے ہمیں کلیجے سے لگایا۔ اماں اتنی محبت سے کبھی تم نے بھی نوالے نہ کھلائے ہوں گے جتنی محبت سے شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں نوالے کھلائے۔ لیکن اماں پھر عجیب منظر ہوا، دربار میں ہم نے تمہاری آواز سنی کہ میرے بچوں کو ماتم کرنے کا شوق تھا، تمہاری آواز کو سننا تھا، ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمیں روتا ہوا دیکھا۔ شہزادی نے ہم سے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو، ہم نے آنکھیں بند کر لی۔ اب جو آنکھیں کھولی تو اپنے گھر کے دروازے پہ موجود تھے۔ اماں اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں خبر ہے۔ ماں نے بچوں کو چھوڑا، اس خاتون کے قریب ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی شہزادی میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے میرے بچوں کو ماں کی محبت دی ہے، میرے بچوں کو بڑی شفقت سے نوالے کھلائے ہیں، میں ہاتھوں کو جوڑ رہی ہوں۔ میں غریب ہوں، میرا گھر چھوٹا سا ہے،
میں فقیر ہوں، میرے بچوں نے بتایا ہے آپ کوئی شہزادی ہے، آپ کوئی امیر زادی ہے، شہزادی ہم غریب ہے، ہمارے گھر میں آپ نے بیٹھنے کے لائق کوئی جگہ نہیں ہے۔ آنے والی نے عجیب جملہ کہا، میں نے سنا ہے تیرے گھر میں حسین کا فرش اعظم بچھایا گیا ہے۔ ارے میری نظر میں اس سے عظیم میرے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ ماں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، شہزادی بسم اللہ تشریف لائیے، فرش اعظم پہ تشریف لائی، ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ اب آج شہزادی دنیا میں کون ہوگا جس کے بچے یہ کہیں کہ آپ نے ماں سے زیادہ انہیں محبت دی ہے؟ آخر آپ ہے کون؟ آنے والی نے عجیب جملہ کہا، جس کا فرش اعظم بچھایا ہے، ارے اس کی ماں کو نہ پہچانا؟ ارے ماں کا درد مجھ سے زیادہ کون سمجھے گا؟ میں نے چکیاں پیس پیس کر اپنے لال کو پروان چڑھایا، ظالموں نے میری گود میں میرے لال کو ذبح کیا۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ مولا آپ کی آواز گریہ پر رحمت نازل کریں۔ بی بی زہرا آپ سے راضی و خوشنود۔ بعضدان گرامی، تمہید کی منزلیں ختم ہو گئی، اطمینان سے روتے بھی جائیے گا، تابوتوں کی زیارت بھی کرتے جائیے گا۔ رات کا وقت ہے، اتنی دیر سے قبلہ کی تقریر بھی آپ سن رہے ہیں، ابھی کافی دیر تک آپ بیٹھے ہوئے ذکر مصائب بھی سنیں گے، نوحہ خوانی بھی ہو جائے گی، تھک جائیں گے، گھر جائیں گے، آرام کے لیے بستر بھی مل جائے گا، پیاس لگے گی پانی بھی مل جائے گا، بھوک لگے گی کھانا بھی مل جائے گا، لیکن ذات واجب کی قسم مجھے ابھی تک کسی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ کربلا سے شام تک ظالموں نے سکینہ کو پانی کب دیا تھا۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ مولا آپ کے پرزوں کو قبول فرمائے۔ لو آزادارو، فہرست آغاز ہونے لگی ہے۔ دو شبیہ تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے۔ جانتے ہیں کس کے تابوت ہیں؟ یتیموں کے تابوت۔ یتیم کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو۔ دو یتیموں کے تابوت، مسلم کے دو لال کے جنازے۔ بھئی یہ سوچ کر رونا کہ یہ تابوت نہیں جنازے آ رہے ہیں۔ جنازوں کا جس طرح استقبال کرنا چاہیے اس طرح استقبال کر لینا۔ یہ مسلم کے بچوں کے جنازے، عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم، یہ دو شہزادے۔ پر ایک جملہ سن لیجئے گا اور پھر تابوت کا استقبال کر لیجئے گا۔ جب یہ دونوں شہزادے اجازت لے کر مقتل پہنچے اور ظالموں نے حملہ کیا، دونوں بچے زین سے زمین آئے۔ ایک ظالم نے عبداللہ کے گلے پر تیر لگایا، تیر عبداللہ کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ ملعون کو بس نہیں ہوا، یہ ملعون گھوڑے سے اترا، بچے کے قریب آیا، آگے کہتا میرا تیر قیمتی ہے مجھے چاہیے، میرا تیر قیمتی ہے مجھے چاہیے۔ اس ملعون نے اپنا ایک زانو بچے کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ تیر میں ڈالا، اس نے تیر کھینچا، یا بچے کی شہ لگے تیر کے ساتھ ساتھ، یا کربلا میں کوئی بقالے برقے والی میرے مسلم کے بچوں کے جنم نظر آتے نہیں عباس کیوں، مسلم کے شہزادے ارے محمد اور ابراہیم اس کے ساتھ نکلے تھے، ارے کہاں پہ کھو گئے دونوں، نہ جانے کیا ہوا ایسا، میرا مسلم اکیلا ہے، کہاں شبیر نے غازی، وہ دیکھو جانب کوفہ، میرا
مسلم اکیلا ہے. ارے میرے بھائی کو چاروں سمت سے فوجوں نے گھیرا ہے. میرے بھائی کو چاروں سمت سے فوجوں نے گھیرا ہے. جزاک اللہ خیرن جزا. رو چکے مسلم کے بیٹوں کو. بعضان گرامی جلدی جلدی 3 جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے. عقیل کے بیٹوں کے جنازے. کلیجہ تھا کربلا میں حسین مظلوم کا، جس اکیلے غریب نے کبھی بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، کبھی بھتیجوں کے لاشیں اٹھائے، کبھی بھانجوں کے لاشیں اٹھائے. یہ عقیل کے بیٹوں کے جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے. جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید ابن عقیل. کربلا کوئی سانحہ نہیں ہے. اہل بیت نے کربلا کے لیے اولادیں پالی ہیں. اہل بیت نے کربلا کے لیے اولادیں مانگی ہیں. اہل بیت کی خاتون نے کربلا کے لیے ماؤں نے اپنے بچوں کو پروان چڑھایا ہے. ہماری مائیں بھی بچے پالتی ہیں، لیکن اس لیے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، اس کا گھر آباد ہوگا، اس کے سر پر سہرا سجاؤں گی. اہل بیت کی ماں نے بھی بچوں کو پروان چڑھایا، لیکن یہ سوچ کر ایک دن میرا لال حسین پر قربان ہو جائے گا. جب میرے مولا علی نے جناب عقیل سے خواہش ظاہر کی کہ بھائی عقیل، عرب کا شجاع ترین خاندان تلاش کرو کہ اس کے بطن سے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو کربلا میں میرے حسین کا قوت بازو بن جائے. آپ نے توجہ کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اس کے بطن سے مجھے اللہ ایسا بیٹا عطا کر دے جو کربلا میں میرے حسین کا قوت بازو بن جائے. توجہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کربلا میں میرے حسین کا قوت بازو بن جائے. دعا خدا سے کر رہے تھے، آگاہ عقیل کو کر رہے تھے. عقیل ایک وقت آئے گا جب کربلا میں میرا لال حسین دشمنوں میں تنہا گھرا ہوا ہوگا. بس یہ جملہ سننا تھا. عقیل نے دست دعا کو بلند کیا، پروردگارا میرے بچوں کو اس قابل بنانا کہ میرے بچے حسین پر قربان ہو جائیں. لو عزادارو، عقیل کے بچوں کے جنازے. جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید ابن عقیل. ہے لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا. پکارا غازی کو جس وقت سر پہ غرض لگا. ہے لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا. ہر تماچا کھولی نے مارا تو بولے زہرا. ارے علی کو یاد کیا سے پہ ضرب چلتے ہوئے. حسن کو یاد کیا منہ سے کھوگلتے ہوئے. ہائے حسین. رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر.
बहन से आगे खड़ी थी हुसैन की दुख्तर, कहा ये शिम्र ने उस दम गरीब से रोके, अरे मेरी सकीना कहीं दम न तोड़ दे जालिम, तू रहम कर मेरे बालों को छोड़ दे जालिम। अकील के बच्चों को रो चुके हैं, 4 जनाजे आपकी नजरों के सामने आएंगे। जानते हैं किसके जनाजे? अब्बास अलमदार के भाइयों के जनाजे। भाई भाई का कुव्वते बाजू होता है। जितने भाई बैठे हुए हैं, मेरे इस जुमले को समझने की कोशिश करना। किसी भाई के सामने अगर कोई उसके भाई को एक तमाचा मार दे, भाई की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे सामने मेरे भाई पे जुल्म कर दिया जाए। कलेजा था करबला के भाइयों का कि हर भाई अपने भाई को कह रहा था कि जल्द से जल्द मख्तल पहुंचो, अपने आप को हुसैन पर कुर्बान कर दो। उम्मुल बनीन के शहजादों के लाशें आपकी नजरों के सामने आएंगे। भाई ये सोच कर रोइएगा, करबला में हर बेटों की माँ मौजूद थी कि जिसने अपने बेटों को वक्त आखिर खुदा हाफिज कहा था। अल्लाह जाने अब्बास और अब्बास के भाइयों की क्या कैफियत थी। बस 2 जुमले और इसी पर इस्तकबाल हो जाएगा ताबूत का। जब काफिला पलट कर मदीने पहुंचा है ना, और बशीर ने कहा हुसैन ज़िबा कर दिए गए, हुसैन कत्ल कर दिए गए, उम्मुल बनीन ने बशीर को आवाज दी, बशीर ऐसा ना कहना, अरे मैंने मदीने से निकलते वक्त हुसैन को तन्हा नहीं भेजा था, बल्कि अपने लाल हुसैन के हम हाफिज बनाकर हुसैन के साथ भेजे थे। ऐसा कैसे हो सकता है जिसका मुहाफिज अब्बास हो, जिसके मुहाफिज उम्मुल बनीन के बच्चे हो, वो हुसैन ज़िबा कर दिया जाए। बशीर ने कहा आकाज़ादी, हुसैन पहले कत्ल नहीं किए गए, पहले आपके बच्चों की शहादत, फिर अब्बास की शहादत, उसके बाद हुसैन ज़िबा हुए, ज़ैनब के सर से चादर छीन ली गई। उम्मुल बनीन ने कहा मुझे यकीन हो गया हुसैन ज़िबा हो गए। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जन्नतुल बकी में तशरीफ लाए, अपने अंगुष्ठे शहादत से जमीन पर 4 कब्रें बनाई, हर कब्र को किसी एक बेटे से मंसूब किया, सर पे मातम करके कहा मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे पे रोने को बैठी हूँ, लेकिन अचानक से सारे निशानात मिटा दिए, एक कब्र के निशान बनाए, आवाज दी मेरे बच्चों माफ करना, अरे मैं सिर्फ हुसैन पर गिरिया, मेरा लाल हुसैन, या मैं कहता हूँ उम्मुल बनीन के पहलू से आवाज आई हो, उम्मुल बनीन, अरे करबला में तुम न थी, अरे मैं ज़हरा, कभी अब्बास के सरहाने, कभी मोहम्मद इब्ने अली के सरहाने। लो आज़ादारो, ये 4 जनाजे आपकी नजरों के सामने, अली के लाल, उम्मुल बनीन के बेटे जाफर इब्ने अली, मोहम्मद इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली। मौला उम्मुल बनीन से मत कहना, मौला उम्मुल बनीन से मत कहना, माँ ने जो सिखाए मक़तल में वो याद है सब आदाब मुझे, और नज़दीक
کھڑے رہنا اس جا شبیر جہاں بیٹی جا کے، ارے اس وقت مگر خادم تیرا تعظیم کو تیرے اٹھ نہ سکا مولا، معمول بنے نسمت کہنا مولا، معمول بنے نسمت کہنا۔ فرمائے بی بی زہرا آپ سے راضی اور خوشنود ہوں۔ لو عزادارو، بس جلدی جلدی عباس کے بھائیوں پہ گریہ کر لیا آپ نے۔ ابھی جانتے ہیں کس کے جنازے آنے والے ہیں؟ حسن کے یتیموں کے جنازے۔ خدا نہ کرے کسی بہن کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اڑ جائے۔ کائنات میں سب سے بڑا غم کسی بھی خاتون کے لیے وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اڑ جائے اور وہ بیوہ ہو جائے۔ اور ایک جملہ سننا سمجھ گئے تو رونے کے لیے کافی ہے۔ اگر خدا نہ کرے کوئی بہن بیوہ ہو جائے، جب کوئی بیوہ ہو جاتی ہے نا، اس خاتون کی کل کائنات، اس کا کل اثاثہ اس کے بیٹے ہوتے ہیں۔ جب کوئی خاتون بیوہ ہو جائے تو اس کا کل اثاثہ، کل کائنات اس کے بیٹے ہوتے ہیں۔ بیٹے کو دیکھ دیکھ کر ماں زندہ رہ لیتی ہے۔ بیٹا جوان ہوتا ہے، ماں کا ارمان بھی جوان ہونے لگتا ہے، پروان چڑھنے لگتا ہے۔ اور خدا کی قسم، کربلا کی ماں عجیب ہے۔ دنیا میں ہر ماں اپنے بچے کو مرنے سے بچاتی ہے۔ کربلا میں مائیں اپنے بیٹوں سے ناراض ہو رہی تھی کہ ابھی تک تمہاری لاش مقتل سے حسین اٹھا کر کیوں نہیں لائے۔ یہ کربلا کا عجیب کرشمہ ہے۔ کربلا میں مائیں اپنے بچوں کو قربان کر رہی تھی۔ 3 جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے، حسن کے یتیموں کے جنازے۔ یہ سوچ کر روئیے گا کربلا میں ان کے باپ موجود نہیں تھے۔ حسن کے یتیموں کے جنازے، عبداللہ الاکبر ابن حسن، عبداللہ ابن حسن اور قاسم ابن حسن۔ 2 تابوت ایسے آئیں گے جن میں جنازہ ہوگا۔ اللہ جانے آپ نے جملہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے۔ 2 تابوت ایسے آئیں گے جن میں جنازہ ہوگا۔ ایک تابوت ایسا آئے گا جس میں جنازہ نہیں، ایک بندھی ہوئی گٹھری ہوگی۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ 3 جنازوں کا استقبال کرنا اور روتی ہوئی آنکھوں سے استقبال کرنا۔ جب حسن کے بیٹوں کو حسین نے اجازت دی ہے نا، اور یہ چھوٹا شہزادہ قاسم ابن حسن جب حسین کے پاس آئے ہیں نا اجازت مانگنے کے لیے، مقتل سے جملہ پڑھ رہا ہوں، کسی شہید کو اجازت دیتے ہوئے حسین پہ غشی طاری نہیں ہوئی۔ اللہ جانے قاسم کے چہرے میں حسین نے کیا دیکھا، جیسی اجازت دی ہے نا، مقتل کہتا حسین غش کھا کر زمین پر گرے۔ قاسم نے چچا کا شانہ ہلایا، حسین نے آنکھیں کھولی، بھتیجے کو کلیجے سے لگایا، رو کر کہا قاسم جب بھی بھیا کی یاد آتی تھی میں تیرے چہرے کو دیکھ لیتا تھا۔ قاسم کو کلیجے سے لگایا، 2 جملے اور استقبال کر لینا۔ کلیجے سے لگایا، خدا حافظ کیا، قاسم مقتل میں پہنچے، یا پھر مقتل سے ایک آواز آئی چچا بھتیجے کی مدد کیجئے۔ مقتل کا جملہ ہے حسین اتنی تیزی سے کسی شہید کی آواز پہ نہیں دوڑے جتنی
تیزی سے قاسم کے لیے حسین نے مقتل میں چلنا شروع کیا، لیکن عجیب منظر تھا۔ حسین جب قاسم کے سرہانے پہنچے تو منظر بدلا ہوا تھا۔ جب قاسم خیمے سے نکلے تھے تو قاسم تھے، لیکن جب حسین سرہانے پہنچے تو قاسم نہیں، تقسیم ہو گیا تھا۔ چٹائی میں بھتیجے کے لاشوں کو جمع کیا، اٹھا کر چلے بھائی ایک جملہ اور تینوں تابوتوں کا استقبال کر لینا۔ گٹھری بنا کر دہلیز خیمہ پر حسین کھڑے ہوئے، جناب ام فروا کو جناب زینب نے ہاتھ تھاما، لے کر قریب آئی۔ ام فروا نے غور سے آقا حسین کے چہرے کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی آقا میں سمجھ گئی میرا لال شہید ہو گیا، میرا لال آپ پر قربان ہو گیا، یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میرا لال دین کے کام آ گیا۔ ام فروا نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، آواز دی آقا وقت تو نہیں ہے لیکن مجبوری ہے، مجھے صرف اتنا بتا دے کیا میرے لال سے کوئی گستاخی ہو گئی، کیا میرے لال سے کوئی کوتاہی ہو گئی؟ تڑپ گیا میرا مولا حسین۔ آواز دی بھابی اس وقت یہ سوال، آواز دی آقا ہر شہید کا لاشا خیمے میں لے کر آئے، میرے لال کا لاشا خیمے لے کر کیوں نہیں آئے؟ حسین نے گٹھری کھولی، آواز دی فروا لاشا اس کا اٹھاؤں جس کی ہڈیاں سلامت ہو، اور قاسم کی ہڈیاں گوشت میں ضم ہو گئی۔ بھیا حسن حسین کو معاف کرنا، میں اپنے بھتیجے کی مدد کو نہ ایک گٹھڑی میں فقط ایک گٹھڑی میں فقط قاسم کا لاش آ گیا، دشت میں بنے حسن پر وقت کیسا گیا، ہر چار کاندھوں پہ جنازہ گھر میں آتا ہے مگر، چار کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر، ایک ہی کاندھے پہ یہ کس کا جنازہ گیا، دشت میں بنے حسن پر وقت کیسا گیا، ہر جس طرح چنتا ہے مالی پھول اپنے باغ سے، جس طرح چنتا ہے مالی پھول اپنے باغ سے، ہر ٹکڑے یوں قاسم کے چننے میرا مولا آ گیا، دشت میں بنے حسن پر وقت کیسا گیا، دشت میں بنے حسن پر۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ یہ فطرت بشر ہے، 7 سے 8 جنازوں کا استقبال کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کلیجہ تھا کربلا میں زینب عالیہ مقام کا، کلیجہ تھا کربلا میں حسین غریب کا، جنازے بھی خود اٹھانے تھے، گریہ بھی خود کرنا تھا،
بہنوں کو بھی خود سنبھالنا تھا، ماں کو بھی دلاسا دینا تھا، بیٹیوں کو بھی سنبھالنا تھا۔ نہ جانے حسین نے کربلا میں کتنے امتحان دیے ہیں۔ لو عزادارو، حسن کے بیٹوں کو رو چکے، اب جانتے ہو کس کے جنازے آنے والے ہیں؟ اس ماں کے بیٹوں کے جنازے جو کربلا میں موجود تو تھی۔ ہر ماں نے ودا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو کلیجے سے لگایا، خدا حافظ کیا۔ اکلوتی ماں ہے ثانیہ زہرا، جس نے اپنے بچوں کو آخری دیدار بھی نہ کرنے دیا۔ اکبر کے گیسو سوارتی رہی، اکبر کے چہرے کی زیارت کرتی رہی۔ جتنے بیٹے بیٹھے ہوئے ہو، یہ جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بیٹا جب پردیس جا رہا ہو، گھر سے دور جا رہا ہو، کچھ سالوں کے لیے جا رہا ہو، اس کی تمنا ہوتی ہے جب پورے خاندان سے رخصت ہو جاؤں تو سب سے آخر میں اپنی ماں سے رخصت ہو جاؤں، ماں کی پیشانی کا بوسہ دے لوں، ماں کو خدا حافظ کر لوں۔ اون محمد مرنے کے لیے مقتل جا رہے ہیں، خیمے سے نکلے، پلٹ پلٹ کر خیمے کی طرف دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اماں آخری بار خدا حافظ کرنے آ جائے۔ زینب در خیمہ پہ نہ آئی کہ کہیں ماں کی مامتا میرے بچوں کے قدم کو روک نہ دے۔ زینب خیمے میں موجود رہی، اون محمد نے ایک دوسرے کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی، شاید کہو بھیا ہم مرنے چلتے ہیں۔ اماں کا بیٹا تو اکبر ہے، اماں کا بیٹا تو قاسم ہے، اکبر کو پیار کر رہی ہے۔ اون محمد آگے بڑھے یا بھی چند قدم چلے تھے، بچوں نے خیمے کے پردے کو اٹھنے کے محسوس کیا، پلٹ کر عجیب منظر دیکھا۔ ایک 4 سال کی بچی حسین کی بیٹی سکینہ دوڑتے ہوئے خیمے سے نکلی، آواز دی میرے بھائیوں، ارے یہ بہن تمہیں آخری سلام کرنے۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ زینب کے بچوں کے جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آنے والے، بالکل قطعاً طویل نہیں پڑھنے کا ارادہ ہے میرا، 2 جملے سن لیجئے گا۔ اون محمد مقتل پہنچے، قیامت کی جنگ کی، نہ جانے کتنے ظالموں کو فی النار کیا، یا لوگوں نے گھیر کر زہرا کے نواسوں کو کسی نے تیر تلوار نیزے سے حملہ کرنا شروع کیا، دونوں بچے زین سے زمین پر آئے۔ جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا، یا مقتل سے سلام آخر کیا، ایک طرف سے حسین آگے بڑھے، ایک طرف سے عباس آگے بڑھے، دونوں بھائی کے لاشے کے قریب پہنچے، دو بھائی کے لاشے کے قریب پہنچے۔ اون کو حسین نے اٹھایا، محمد کو عباس نے اٹھایا۔ جملہ سمجھ گئے تو گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ اون کو حسین نے اٹھایا، محمد کو عباس نے اٹھایا، لے کر خیمے کی طرف بڑھے، لیکن حسین نے عجیب منظر دیکھا، جیسے جیسے خیمہ قریب آتا ہے عباس ٹھہر ٹھہر کر چلتے ہیں، جیسے جیسے خیمہ قریب آتا ہے عباس ٹھہر ٹھہر کے چلتے ہیں۔ یا حسین نے عجیب منظر دیکھا، ایک منزل وہ آئی کہ عباس ٹھہر گئے۔ حسین نے کہا بھیا عباس آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ عباس نے روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا آقا یہ جس کے بچے ہیں، ارے اسے مجھ پر بڑا ناز تھا، یہ جس کے بچے ہیں اس زینب کو عباس پر بڑا ناز تھا، ارے میں عباس اپنی آقا زادی کے بیٹے کا لاشا کس منہ سے لے کر خیمے جاؤں گا؟ ارے میں زندہ رہا، میری آقا زادی کے لال اسلام پر قربان ہو گئے۔ لو عزادارو، زینب کے لال کے جنازے، روتی ہوئی آنکھوں سے استغفار۔ اے اون محمد، اے اون محمد، شبیر کا تو
صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر لانا اے اول محمد اے اول محمد ارے کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں ارے یہ بدروحد کے بدلے کے لیے آئے ہیں ارے لازم ہے رجز سے پہلے میدان میں تو پر ارے مدح علی سنانا اے اول محمد جزاک اللہ خیر الجزا. خدا آپ کا پروسہ قبول فرمایا. بعض آدارن مظلوم کربلا زحمتیں ختم ہو رہی ہیں آپ کی, بس کچھ لمحے کی اور دیری ہے, بس گفتگو تمام ہو رہی ہے. آنکھوں سے آنسو برساتے رہنا, اس لیے کہ ان آنسوؤں کی سکینہ کو بڑی تمنا ہے, ان آنسوؤں کی زینب کو بڑی تمنا ہے. رو چکے زینب کے بیٹوں کو اب جانتے ہو کس کا جنازہ آنے والا ہے؟ علمدار کربلا, قوت شبیر, آسرہ زینب, عباس علمدار. بھائی کے سامنے غازی نے ہاتھوں کو جوڑا, آواز دی آقا سازیں گٹھن بن رہی ہے, آقا زندگی سے جی بھر چکا ہے, آقا اب غلام کو بھی اجازت دے دے. حسین نے کہا بھائی عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. ایک مرتبہ زخمی نگاہوں سے بائیں دیکھا دائیں دیکھا, اور آقا وہ لشکر کہاں ہے جس لشکر کا علمدار عباس تھا؟ آقا ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. آواز دی بھائی یہ جو خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں, الاتش الاتش الاتش, یہ صدائیں حسین کو زخمی کر رہی ہے. بھائی عباس اگر ممکن ہو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. بازادارو سوچ سے پہلے آپ کے سامنے شبیہ تابوت حضرت عباس علمدار آنے والا ہے, جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا. اجازت ہوئی, مشک اٹھائی, نہر کے قریب پہنچے, مشک سکینہ بھری لے کر پلٹا میرا غازی, یا ایک شقی نے حملہ کیا دایا بازو قلم ہو گیا. آپ نے سنا ہے, میں نے پڑھا ہے, یا عباس کے نہیں حسین کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے. یا ایک شقی نے حملہ کیا بایا بازو قلم ہوا, ایک تیر مشک سکینہ میں پیوست ہوا, ایک تیر عباس کی آنکھوں میں لگا. میں شہادت بالکل نہیں پڑھا, ایک منزل دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک تیر مشک سکینہ پہ لگا, ایک تیر عباس کی آنکھوں میں لگا. عباس نے گھوڑے کو دریا کی طرف موڑ لیا. اب عباس کا خیمے میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں, پانی مشک سے بہ چکا ہے. یا جھک کر آنکھ میں لگے ہوئے تیر کو نکالنا چاہا, یا ایک ملون نے گرز آہانی علی کے شیر بیٹے کے سر پہ مارا. یا علی کا لال منہ کے بل زمین کربلا پر آیا, روک کا آقا غلام کا آخری سلام قبول. جزاک اللہ خیرن جزا. بس 3 سے 4 جملے سن لیجئے گا. عباس نے آخری سلام کیا, نہ جانے عباس کے آخری سلام میں کیا کرب تھا, کیا غم تھا,
کہ حسین نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، انہوں نے کہا یا اخی الان ان کا سراساری، عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی، عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ چلا میرا مولا، جملہ سمجھنا، چلا میرا آقا، چلتے چلتے حسین بیٹھ گئے۔ اب جو اٹھے تو خالی ہاتھ نہیں، بھائی کا کٹا ہوا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں، بوسہ لیا، آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ ملا، بوسہ لیا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے عباس کے لاشے کے قریب حسین پہنچے۔ بس جملہ سننے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ عباس کے لاشے کے قریب پہنچے حسین، کسی شہید کے لاشے پر حسین نے اتنی شدت سے گریہ نہیں کیا جتنی شدت سے عباس کے قریب گریہ کیا۔ پہلے حسین نے باواز بلند رونا شروع کیا، جملہ سمجھ گاؤ تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ پہلے حسین نے باواز بلند گریہ کرنا شروع کیا، پھر حسین نے آستین کو دانتوں سے دبا کر رونا شروع کیا، پھر ہچکیوں سے رونا شروع کیا، اور ہچکیوں سے روتے ہوئے عباس کو دیکھ کر ایک جملہ کا، بھیا عباس آج کے بعد میری بہن زینب سو نہ پائے گی، عباس آج کے بعد سکینہ سو نہ پائے گی۔ جزاک اللہ خیرن جزا، خیر نہ دو لمحے کے لیے۔ خون میں بھرا ہوا علم اٹھایا، پورا مقتل میں نے چھوڑ دیا، خون میں بھرا ہوا علم اٹھایا، لے کر چلے۔ خدا کی قسم یہ جملہ سمجھ میں نہ آیا کہ عباس آج کے بعد وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہارے خوف سے سوتی نہیں تھی، لیکن آج کے بعد زینب نہ سو سکے گی۔ منظر اس وقت سمجھ میں آیا جب کربلا میں شام غریبہ آئی، خیمے میں آگ لگا دی گئی، شمر ملعون ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے زینب کے حجرے میں داخل ہوا۔ ان آنکھوں سے میں نے مقتل میں جملہ پڑھا ہے، زینب نے شمر کی آہٹ کو محسوس کیا، علی کی بیٹی نے مضبوطی سے اپنی چادر کو تھاما، اس ملعون نے نیزہ اٹھایا، پوری طاقت سے زینب کی پشت پر اس نے نیزہ مارا۔ یا زینب کی آواز، بھیا حسین زینب غریب ہو۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ ایک جملہ گفتگو سمٹ رہی ہے، تابوت کا استقبال کرنا۔ اس نے زینب کی پشت پر نیزہ مارا، ملعون نے نیزہ کھینچا، زینب نے مضبوطی سے اپنی چادر کو تھاما۔ اللہ نے غربت سادات کربلا کے میدان میں زینب نے مضبوطی سے چادر کو تھاما۔ آدھی چادر، یہی لفظ پڑھے ہیں میں نے، آدھی چادر اس کے نیزے میں آئی، آدھی چادر زینب کے ہاتھوں میں رہی۔ اس ملعون کو بس نہیں ہوا، یہ گھوڑا دوڑا کر زینب کے سامنے آیا۔ اس ملعون نے دوسرا نیزہ زینب کی پیشانی کو مارا۔ یا زینب کی آواز آئی، بھیا عباس زینب بے چادر ہو۔ بھائی ایک جملہ سننا، جو جہاں کھڑے ہو وہیں سے پرسہ دینا۔ اس ملعون نے نیزے سے علی کی بیٹی کی چادر کو اتارا۔ یہ ملعون نیزے میں زینب کی چادر کو لے کر اپنے خیمے میں نہیں گیا، اپنے لشکر میں نہیں گیا، اپنے بالوں کے درمیان نہیں گیا، بلکہ زینب کی چادر کو لے کر فرات کے نزدیک پہنچا، عباس کے لاشے کے قریب آواز دی، عباس یہ زینب کی چادر ہے، عباس یہ زینب کی چادر ہے۔ یا روح عباس تڑپی بابا علی جس کی حفاظت کی خاطر مانگا، وہ شہزادی بے چادر لو عزادارو، زینب کا آسرا حسین کا قوت بازو، سکینہ کیا یعنی حضرت عباس۔ اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر
بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، ارے باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، اور سر جدا ہے تر جدا، بازو جدا ہے شیر کے، اور آپ کی تصویر ٹکڑے، آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یالی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، ارے کیا قدو قامت تھی اس کی، یہ اسے معلوم تھا، ارے ایک گٹڑی میں سمٹ کے کیسے قاسم آ گیا، ارے ام فروا جانتی ہے کیا ہے میری بے کسی، اصغر بشیر جیسی۔ جزاک اللہ خیر جزا، خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ پریشان نہ ہوئیے گا، آپ رو رہے ہیں، پانی برس رہا ہے۔ اہل بیت روتے تھے تو پتھر برستے تھے، تمہارے رونے پر پانی کی پھوارے ہیں، سکینہ کے رونے پر تازیانوں کی بوچھار ہوتی تھی۔ جزاک اللہ خیر جزا، ان آوازوں پر خدا اپنی رحمتیں نازل کرے۔ بی بی زہرا آپ سے راضی و خوشنود ہو، رو چکے، بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، رو چکے عباس علمدار کو ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب کس مصائب کا ذکر ہو تو آسمان بھی آنسو برسا رہا ہو۔ یہ پانی نہیں ہے، آسمان کے آنسو ہیں جو رحمت بن کر آپ کے جسموں پر ٹپک رہے ہیں۔ بس بالکل جلد سے جلد میں گفتگو تو تمام کر رہا ہوں۔ رو چکے حسین کے قوت بازو کو، کربلا میں لٹا ہے تو حسین لٹا ہے، نہ جانے اس جملے کی گہرائی سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے۔ کربلا میں لٹا ہے تو زہرا کا غریب بیٹا بھائی کا لاشا اٹھایا لے کر خیمے میں آئے۔ ابھی بھائی کا غم ختم نہیں ہوا تھا کہ 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے نے علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا۔ جتنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا اکبر کے صدقے میں ہر باپ کے بیٹے کو سلامت رکھے، خدا تمہارے بیٹوں کو پروان چڑھائے، خدا تمہارے بیٹوں کو آباد رکھے، خدا تمہارے بیٹوں کا چہرہ تمہیں دکھائے۔ مقدر ہے حسین کا کربلا کے میدان میں۔ عزیزان گرامی میں جلد سے جلد گفتگو سمٹ رہی ہے۔ اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، یہ سوچتے ہوئے رونا خدا کی قسم کہ اب حسین کے اکبر کا جنازہ آنے والا ہے، وہ جنازہ جسے اٹھا کر حسین نے کہا تھا زینب مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا۔ جزاک اللہ خیرا جزا۔ اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، باپ سے اجازت لی، بالکل پوری شہادت نہیں، ایک جملہ پڑھوں گا اور استقبال کر لینا۔ اجازت ملی، اکبر مقتل میں پہنچے، یا ایک ظالم نے سینے پر برچھی ماری۔ میں نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، کلیجہ حسین کا تھا جس نے اپنے بیٹے کے سینے میں برچھی کا پھل دیکھا تھا۔ سینے پر برچھی ماری، اکبر زین سے زمین پر آئے، حسین مقتل پہنچے۔ 9 مرتبہ حسین بیٹھے ہیں اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں اٹھے ہیں۔ بیٹے کے سرہانے پہنچے، دیکھا سینے میں برچھی ٹوٹی ہوئی ہے، آستینیں چڑھائی، برچھی میں ہاتھ ڈالا،
آسمان کو دیکھا، آواز دی معبود اگر اجازت ہو شہید سمجھ کر منہ چوم لوں۔ نہ جانے آپ نے جملہ سنا ہے یا نہیں سنا ہے، بیٹا سمجھ کر نہیں، شہید سمجھ کر رخسار کے بوسہ لے لوں۔ آواز قدرت حسین بیٹا ہے تمہارا، اپنی مرضی سے رخسار کے بوسے لے لو۔ اب مقتل کا جملہ سن لینا، مقتل کہتا حسین جھکے، اکبر کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ مقتل کہتا جب بوسہ لینے جھکے ہیں، ریش مبارک میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ نہ جانے جملہ آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، جب جھکے ہیں ریش مبارک میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، لیکن جب پیشانی کا بوسہ دے کر حسین نے سر کو اٹھایا پوری ریش سفید ہو گئی۔ اللہ جانے اکبر کا غم حسین کے لیے کتنا بڑا تھا۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ برچی میں ہاتھ ڈالی، برچی کا پھل نکالا، صرف برچی نہیں نکلی، باپ کے سامنے بیٹے کا کلیجہ برچیوں میں الجھا ہوا باہر آیا۔ کائنات میں حسین جیسا ثابت کوئی تو پیش کرے جس نے اپنے ہاتھ سے بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالا۔ ادھر برچی کا پھل نکالا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، بیٹے کے سینے سے اپنے سینے کو ملایا، کمر میں ہاتھ ڈالا، حسین لے کر چلے، لیکن چلتے چلتے علی اکبر کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر لے کر چلتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر لے کر چلتے ہیں۔ اللہ رے کربلا میں غربت حسین، یہ جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا، ابھی خیمہ کافی دور تھا یا حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا، رو کر کا بنی ہاشم کے بچوں مجھ سے اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا، ارے بچوں حسین کی مدد کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے واہ اکبرا واہ غربتا کرتے ہوئے بچوں نے مل کر اکبر کا جنازہ یا زینب در خیمہ پہ آئی، ہاتھوں کو پھیلایا، میرے لال اکبر میں نے ارمانوں سے پرو۔ کہتی تھی یہ ماں کو بھری میاں سے لپٹ کے ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ ارے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھے جاتے تھے بیٹا، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھے جاتے تھے بیٹا، ہاں بیٹے صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا، یہ کیا ہوا دل جزاک اللہ خیرن جزا۔ بازادارو بس 2 لمحے کے لیے آنسوؤں کو رکنے نہ دینا، گفتگو تمام ہو رہی ہے، منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا، اللہ جانے اکبر کا غم کتنا بڑا تھا کہ حسین جیسے صابر نے اکبر کے سینے سے برچی نکال کر آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو مجھے غریب کی مدد کرے۔ میں جلدی جلدی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، باسووں کو رکنے نہ دینا، کوئی ہے جو مجھے غریب کی مدد کرے۔ یا 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا، حسین اصغر کو لے کر مقتل میں پہنچے، یوں ہاتھوں پہ اٹھایا،
رو کر ایک جملہ کا فوج اشقیا، یہ میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ غربت کا جملہ سننا، غیرت کا جملہ سننا، جس کی غیرت ہے وہ اس جملے کو سمجھے۔ اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، یہ اس سے بڑی غیرت کا جملہ مجھے مقتل میں نظر نہیں آیا۔ اصغر کو اٹھایا، رو کے کہا فوج اشقیا، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، یہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ ارے اگر مجھ سے جھگڑا ہے، اس بچے نے کوئی خطا نہیں کیا۔ یہ سوال ہے آپ پر، 3 پھل کا تیر، 6 مہینے کا اصغر۔ میں دعائیں دے سکتا ہوں کہ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ 6 مہینے کا اصغر، 3 پھل کا تیر، اور ملا نے چلے کمان میں جوڑا، تیر چھوڑا، اصغر کے گلے پر لگا۔ میں پوری جملہ نہیں بول سکتا کہ کہاں کہاں زخمی ہوا اصغر، بس جلدی کر رہا ہوں میں۔ حسین نے تیر نکالا، چند قطرے خون کے ریش مبارک پہ ملا، آواز دی روز محشر اپنے خالق کی بارگاہ میں اسی حالت میں پیش ہوں گا۔ بچے کو لے کر پشت خیمہ پہ آئے، ذوالفقار سے ننھی سی لحد بنائی، بچے کو سپرد خاک کر دیا۔ نہ جانے کربلا میں لشکر یزید کے دل میں کتنا بغض تھا کہ جسے حسین نے چھپا دیا تھا۔ شام غریبہ ملعونوں نے نیزہ مار مار کا اس بچے کو زمین میں ڈھونڈنا شروع کیا، یا ایک نیزہ بچے کے سینے پہ جا کر لگا۔ میں نے پڑھا، تم نے سنا، کربلا میں صرف اکبر کو پرچھی نہیں لگی، اصغر کو بھی پرچھی لگی، لیکن فرق تھا، اکبر 18 سال کے، اصغر 6 مہینے کا۔ 6 مہینے کا بچہ، سینے پر نیزہ۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ اس ملعون نے نیزہ نکالا، بھائی ایک جملہ سننا، گہوارے کا استقبال کرنا۔ اس ملعون نے نیزہ نکالا، نیزے سے بچے کو جدا کیا، ہاتھ میں بچے کو اٹھایا۔ خیمہ جل چکا تھا، سادات کے گھرانے والے بے مقنع چادر بیٹھے تھے۔ اس ملعون نے نیزے سے بچے کو جدا کیا، بچے کو ہوا میں اٹھایا، چلا کر کہتا ہے اس بچے کی ماں کون ہے، اس بچے کی ماں کون ہے، اس بچے کی ماں کون ہے۔ یہ کہہ کر اس ملعون نے بچے کو زمین پر رکھا، گھوڑے سے اترا، یہ ملعون اصغر کے قریب آیا۔ اس ملعون نے اپنا ایک زانو اصغر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ اصغر کے گلے میں، جیب سے خنجر 6 مہینے کے بچے کے گلے پر اس نے خنجر چلایا۔ یا رباب کی آواز آئی، آقا حسین، ارے جسے چھپا دیا تھا ظالموں نے اسے بھی ذبح کر ڈالا۔ میرا اصغر کبھی تیر سے ذبح ہوا، کبھی خنجر سے ذبح۔ تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، رے میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، ارے بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، ارے بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، رک جا ذرا پاس کو
رک جا ذرا پاس کو دریا سے بلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں. جزاک اللہ خیر جزا. عزیزان گرامی، گفتگو سمٹ گئی، منزلیں تمام ہو گئی. اصغر کا گلا چھد گیا. آوازیں بلند کروں گا. جسے زہرا نے چکیا پیس پیس کر پالا، کائنات کا خدا پر رحمتیں نازل کر. اور میں پوری شہادت نہ پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے. بہنوں کو خدا حافظ کیا، بیٹیوں کو خدا حافظ کیا. زہرا کا غریب لال میدان میں پہنچا. قیامت کی جنگ کی حسین نے. آواز قدرت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پلٹا اپنے رب کی طرف. یا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. امام سجاد کا ایک جملہ سنیں گے. مولا سجاد کہتے ہیں منہال کربلا میں 100 اونٹوں پر پتھر لاد کر لائے گئے تھے. نہ جانے آپ نے جملہ سمجھا یا نہیں سمجھا. کربلا میں ملعون 100 اونٹوں پر پتھر لاد کر لائے گئے تھے. مولا وہ پتھر کس کے لیے؟ آواز دی اکیلے میرے بابا حسین کے لیے. جب پشت ذوالجناح پا حسین زخموں سے چور تھے. ارے 100 اونٹوں کے پتھر میرے بابا کے جسم اطہر پر برسنے لگے. حسین پشت ذوالجناح پر زخموں سے چور. جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا. زخم پہ زخم لگے یا چاروں طرف سے حسین کو گھیرا گیا. ایک ملعون نے دائیں طرف سے چھپ کر حسین کی دائیں پسلی پر نیزہ مارا. اللہ جانے تم سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو. حسین کی دائیں پسلی پر نیزہ مارا یا حسین کی آواز آئی اماں. حسین کی پسلیاں ٹوٹ گئی. یا بائیں طرف سے ایک ملعون نے بائیں پسلی پر نیزہ مارا. جملہ سمجھنا خدا کی قسم دونوں نیزہ حسین کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا. ادھر سے یہ ملعون نیزہ کھینچتا ہے، ادھر سے یہ ملعون نیزہ کھینچتا ہے. فاطمہ کا لال کبھی ادھر جھک جاتا ہے کبھی ادھر جھک جاتا ہے. یا شخص ملعون آگے بڑھا. اس ملعون نے اپنا ہاتھ اٹھایا رخسار حسین پا. اس نے حملہ کیا. یا زہرا کا لال منہ کے بل زمین پر آیا. روک کا عباس. حسین گرنے لگا. جزاک اللہ خیر جزا. جزاک اللہ خیرن جزا. نہیں پڑھتا پوری شہادت. ایک جملہ زین سے زمین پر حسین. کتنے حملے ہوئے میں نہیں بتا سکتا. ایک ملعون نے سینے پر نیزہ مارا. نیزہ مار کر چھوڑا نہیں، مار کر واپس کھینچا. یا خون کا فوارہ نکلا. ہرملہ نے چلے کمان میں تیر جوڑا، حسین کے گلے میں پیوست ہوا. یا ایک ملعون نے پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پر پتھر سے حملہ کیا. جزاک اللہ خیرن جزا. 7 ملعون آگے بڑھے. 7 ملعون آگے بڑھے حسین کا سر کاٹنے کے لیے، لیکن حسین کے قریب کوئی نہیں آتا. شمر ملعون آگے بڑھا. اس نے کہا سر کیوں نہیں کاٹتے؟ انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں زندہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں زندہ ہے. یا حسین مر گئے
اس ملعون نے کہا اگر یہی دیکھنا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں. یہ گھوڑے پر بلند ہوا, آواز دی چھین لو زینب کی چادر, آگ لگا دو خیمے میں یا زخموں سے چور. حسین نے انگڑائی لی, آواز دی ظالمو, ارے ابھی حسین زندہ. جزاک اللہ خیرن جزا. تابوت کا استقبال کرنا, میں بالکل پوری شہادت چھوڑ رہا ہوں. شمر ملعون آگے بڑھا, حسین کے قریب آیا. خدا نہ کرے دنیا میں کوئی ایسا منظر دوبارہ ہو جہاں 4 سال کی بچی کھڑی ہو, بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو ذبح کیا جا رہا ہو. ہم نے آپ نے سنا ہے نا کہ حسین ذبح کیے, کلیجہ زینب کا تھا 70 قدم کی دوری پر کھڑے. ارے عمر صاحب میری ماں نے کیا. ایک جملہ سننا خدا کی قسم, اس کے آگے میں خود نہیں پڑھ سکتا. اس ملعون نے, خدا لعنت کرے, بی بی زہرا مجھے معاف کیجیے گا, اس ملعون نے اپنا ایک ہاتھ حسین کی ریش مبارک میں ڈالا, ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا. جملہ میں نے خدا کی قسم کتابوں میں پڑھا ہے, اس نے صرف سر نہیں کاٹا ہے. میں وہ جملہ پڑھ دوں گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے. اس ملعون نے پشت سر کیا, صرف گلا نہیں کاٹا, آرام سے ذبح نہیں کیا, بلکہ کتابوں میں جملے ہیں جس طرح کوئی انسان کلہاڑی سے کسی سوکھی ہوئی لکڑی کو کاٹتا ہے, اس نے طاقت سے حسین کے گلے پر کلہاڑی کی طرح خنجر سے حملہ کیا. 13 ضربیں چلی یا حسین کی آواز آئی, بھیا پاس حسین ذبح ہو رہا ہے, اماں حسین ذبح ہو رہا ہے, نانا رسول اللہ وعدہ حسین نے وفا. ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا, گھوڑوں سے لاشا دست میں پامال کر دیا. ہے پہچانو کس طرح سے بدل سے ہے سر جدا, کیا تم میرے حسین ہو, پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا, کیا تم میرے حسین ہو. جزاک اللہ خیرن جزا, جزاک اللہ خیرن جزا. حسین کا سر شمر نے کاٹا. خدا کی قسم کربلا کے میدان میں اہل بیت اتنے غریب ہو گئے تھے کہ حسین کی خبر شہادت دینے والا کوئی نہ تھا. ارے وہ حسین کا رہوار تھا جس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں ڈبایا. دوڑتا ہوا آیا, یا 4 برس کی بچی نے زلجنا کے قدموں میں باہیں ڈال دی. اے زلجنا, ارے میرا بابا تنہا. کربلا کے میدان میں زینب قریب آ گئی. اے زلجنا, ارے جب تو گیا تھا تیری پشت پر میرا بھائی سوار. ارے زین ڈلی ہوئی ہے, باغیں کٹی ہوئی ہے,
ہے میرا لال وواہ ہو گیا ہم خالی آیا ہے شبیر کا زلجنا 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 سے سکینہ نے رو کر کہا کیوں ہے باغے کٹی جسم ذات میں تیرا زین خالی ہے کیوں اور سر ہے جھکا بولتا کیوں نہیں چپ ہے تیری زبان زلجنا زلجنا ہے کہا جزاک اللہ خیرن جزا لو عزاداروں منزلیں تمام ہو گئی بس 2 لمحے ٹھہر جانا خدا کی قسم آپ نے گریہ کیا ثواب آپ کو بی بی زہرا عطا کریں گے بھائی ایک جملہ سن لینا اس لیے کہ اب جو منظر آپ کی نظروں کے سامنے آ رہا ہے نا کربلا کا غم یہی ہے کہ زینب نے مقتل میں حسین کے لاشے کو رویا مقتل میں اکبر کے لاشے کا گریہ کیا مقتل میں قاسم کے لاشے کا گریہ کیا اور پھر کربلا سے شام تک حسین کے سر پر روتی رہی اکبر کے سر پر روتی رہی قاسم کے سر پر روتی رہی یہ سروں کی شبیہ ہے تمہاری نظروں کے سامنے آ رہی ہے کربلا کے میدان میں صرف جسموں پر ظلم نہیں کیا گیا سروں پر بھی ظلم کیا گیا سر جسم سے جدا کرنے کے بعد بھی ملونوں کو بس نہیں ہوا سجاد کہتے منہال جب کوفے میں سارے حسین پہنچا سارے اکبر پہنچا چھت پر بیٹھی ہوئی ایک ملونہ ضعیفہ نے کہا شمر ان سارے سروں میں حسین کا سر کون سا ہے ان سارے سروں میں حسین کا سر کون سا ہے ملون نے سر حسین کی طرف اشارہ کیا منہال نے کہا مولا اس نے کیا آواز دی منہال ملونہ نے ایک بڑا سا وزنی پتھر اٹھایا اس پتھر کو پوری طاقت میرے بابا کے سر پہ مارا یا میرے بابا کا سر نیزے سے زمین پر آیا کربلا سے شام تک ہمارے شہیدوں کے سر کبھی نو کے نیزہ پہ بلند پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ارے ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا ارے گھوڑوں سے لاش دشت میں پامال کر دیا ہے پہچانوں کس طرح سے بدر سے ہے سر جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ارے پہچان لوں گی میں اسے آواز مجھ کو دو ہر دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو ارے آنکھوں میں اب بغیر کی اجالا نہیں رہا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا
حسین ہوں. جزاک اللہ خیرن جزا. بعض گرامی گفتگو تمام ہو گئی، منزلیں ختم ہو گئی، لیکن ایک لمحے کی ٹھہر جانا. کربلا میں ظالموں نے صرف حسین کو ذبح نہیں کیا، بلکہ کربلا سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ حسین کو ذبح کیا. اس لیے کہ گلے پر خنجر چلانا اور ہے، اور حسین کے سامنے حسین کی 4 برس کی بچی کے رخسار پر تماچوں سے حملہ کرنا، بچی کے گلے میں رسیاں ڈال کر دیار بدیار پھرایا جاتا رہا. اہل حرم کی مظلومیت کا عالم یہ تھا کہ 11 محرم کو حسین کے بیٹے کے ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو ساتھ ساتھ حسین کی 4 برس کی بچی کربلا سے شام تک اپنے بھائی سے فریاد کرتی رہی، بھیا مجھے پانی مل جائے، بھیا یہ ظالم میرے بابا کے سر کے ساتھ بے حرمتی رکھیے. بیٹھ جاؤ پیچھے والوں کو دیکھنے دو. بیٹھ جاؤ بھائی، کیمرہ میں بیٹھ جاؤ. بھائی جان بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ خیرن جزا. ایک مصائب کا حکم ہوا ہے، میں پڑھ تو نہیں سکتا، صرف اشارے کر سکتا ہوں. جملہ سمجھ میں آ گیا تو روتے ہوئے گھر تک جاؤ گے. 1 منٹ کی زحمت ہے، گفتگو تمام ہو گئی. شام کے بازار میں جب اہل حرم کا داخلہ ہوا ہے نا، سجاد کہتے ملحال شام کے دربار کے دروازے پر ہمیں ٹھہرایا گیا. اندر سے قاصد نکلا، آ کر کہنے لگا شمر یزید نے حکم دیا ہے اہل حرم کو عام قیدیوں کی طرح نہیں بلکہ رومی قیدیوں کی طرح دربار میں داخل کیا جائے. اس ملعون نے اپنے سامان سے ایک رسی نکالی اور اس ایک رسی سے سجاد کی گردن کو باندھا. اسی ایک رسی میں زینب کے گلے کو باندھا گیا. اسی رسی میں حسین کی 4 برس کی سکینہ رسیوں سے گلا باندھا گیا. رو کر کہتی تھی بھیا ارے میری سانسیں رک رہی ہے، بھیا سجاد سکینہ کا دم گھٹ رہا. بھیا سجاد، سکینہ نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے سفر میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، کیا میں آپ سے کچھ مانگوں؟ عزادار نے مظلوم کربلا، یہ جملہ نہیں ہے، یہ سجاد کے لیے خنجر ہے. جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہو، ارے کوئی 4 برس کی بہن ہو اور وہ اپنے بھائی سے کہے بھیا میں تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں. سجاد تڑپ گئے، آواز بھی پہنا ارے کربلا سے شام تیرا بھائی بڑا مظلوم، لیکن بہن مانگو کیا مانگو؟ بھیا میں پانی نہیں مانگوں گی، پیاس کی شدت سے میرے اصغر کے ہونٹ چٹک گئے. بھیا سکینہ کی پیاس کی شدت کی مصیبت یہ ہے کہ سکینہ کے سینے کے لباس سکینہ کے سینے سے چٹک گئے. بھیا جزاک اللہ خیرن جزا. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جملہ نہیں ہے، قیامت ہے.
बहन कई दिन की प्यासी हो और वो अपने भाई से कहे कि भैया मुझे पानी नहीं चाहिए, इसलिए कि मैंने अपने असगर को प्यासा मरते हुए देखा है। अरे सकीना किस तरह पानी पिए। अच्छा बहन मांगो क्या चाहिए? भैया अगर हो सके तो सिमर से कहना वो सकीना को तमाचे मारे, ताजिया ने न मारे। सिमर ताजिया ने मेरे रुखसार पे मारता, सकीना से वो बर्दाश्त नहीं होता। सकीना के रुखसार जख्मी हो गए। अजब नहीं, कयामत हो गई खुदा की कसम। किसी भाई के सामने उसकी बहन के रुखसार पर तमाचे मारे जाए। यही तो कहा था मेरे मौला ने मिनहाल, अगर सिर्फ हमें ज़िबा किया जाता तो सज्जाद ना रोकता। अरे करबला से शाम तक मेरी नजरों के सामने कभी मेरी बहन के रुखसार पर तमाचे से हमला, कभी ताजियाने से हमला, मैं देखता रहा। मेरी बहन पर जुल्म होता रहा। मेरे हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, दियार बदियार। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।